ہماری آج کی گفتگو 102 103 104 پر ہے، اس سے پہلی جو آیت ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ کے ساتھ جڑ جانے کا ذریعہ قرآن کے ساتھ جڑ جانا۔ پہلا کام ہو گیا دعوت الی القرآن، دوسرا کام امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ ہم کافی مرتبہ دیکھ چکے ہیں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں بھی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھِ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اب یہاں پر بھی وہی آیا، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے۔ امر کا لفظ عربی زبان میں صرف حکم کے لیے نہیں آتا، مشورے کے لیے بھی آتا ہے۔ اطاعت لآرموری کے سر میں حبلی، ایک شاعر اپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ آخر تم نے اپنے انہی مشیروں کی بات مانی نا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے اپنا تعلق منقطع کر لو، تو آموری کے تجھے وہ مشورے دینے والے کہ جنہوں نے سر میں حبلی میرے ساتھ رشتے کو منقطع کرنے کا مشورہ دیا تھا، تم نے ان کی بات مان لی۔ تو نیکی کا مشورہ یہ بھی امر بالمعروف ہے، نیکی کا حکم جہاں اتھارٹی ہے وہاں تو آپ پابند ہیں اس کے۔ اسی لیے وہ آیات سورہ حج کی جو نازل ہوئی ہیں اثناء سفر ہجرت میں، دیکھیے سورہ حج کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا اختلاف ہے کہ آیا یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس لیے کہ بعض آیات اس میں ایسی ہیں جن میں قتال کا ذکر ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، مکی دور میں تو ابھی قتال تھا ہی نہیں، قتال کی اجازت نہیں تھی۔ اسی طریقے سے اور بعض آیات، تو میرے نزدیک سورت بحیثیت مجموعی مکی ہے، اس کا پورا مزاج مکی صورتوں والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ البتہ کچھ آیات اس میں مدنی نہیں بلکہ اس اعتبار سے برزخی ہیں کہ حضور جب مکے سے تشریف لے جا رہے تھے مدینے کی طرف، اس اثناء میں نازل ہوئی۔ انہی میں وہ آیت ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں غلبہ عطا کر دیں، تمکن عطا کر دیں، طاقت دے دیں، تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، بدیوں سے روکیں گے، اس لیے کہ تمکن فی الارض حاصل ہو چکا ہے، اب بدیوں سے جب بالجبر بھی روکا جا سکتا ہے، نیکی کا حکم دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ زبردستی لی جائے گی، دینا چاہو یا نہ دینا چاہو، انکار کرو گے تو تمہارے ساتھ قتال ہوگا۔ اس لیے کہ اب معاملہ جو ہے صرف واعظ و نصیحت کا نہیں ہے، اب تمکن ہے، غلبہ ہے، طاقت ہے، قوت ہے۔ تو جہاں جہاں جس جس درجے میں کسی کو بھی کوئی اختیار اور اقتدار ہو، اس پر واجب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ہیڈ آف دی فیملی پر واجب ہے کہ اپنی فیملی کے اندر وہ یہ فریضہ سر انجام دے، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں آج کل کچھ لوگوں نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے۔ نہیں یعنی منکر کرو گے، لوگوں کو روکو گے، ٹوکو گے، سودی کاروبار کرنے کے اوپر جو بھی وعیدیں آئی ہیں وہ اگر سناؤ گے لوگوں کو، وہ بھیڑ چھٹ جائے گی، لوگ سنیں گے نہیں، چلے جائیں گے۔ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے پاکستان میں، میری انجمن کے مؤسسین میں سے ایک صاحب تھے، ہیں ابھی زندہ ہیں، انہوں نے مجھ سے آ کر ایک دفعہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے تو سود کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے، ہمارا کاروبار ایسا ہے کہ بینک سے معاملہ کیے بغیر ہم نہیں چل سکتے، اور آپ ہمیں دوسرے تیسرے جمعے میں وہ حدیثیں سنا دیتے ہیں کہ الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه، سود کے جرم کے گناہ کے 70 حصے ہیں، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، سب سے چھوٹا اس کے مساوی ہے کہ تم کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ تو یہ حدیث تو ہم سے نہیں سنی جاتی، ہم سود تو نہیں چھوڑ سکتے، آپ کا جمعہ تو چھوڑ سکتے ہیں نا، وہ میرے ہاں جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں۔ اب یہ صورتحال ہے کہ کچھ لوگ اسی خوف سے کہ لوگ بھاگ جائیں گے، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی، یہ جو بھیڑ جمع ہے یہ تو پھر
ادھر ادھر منتشر ہو جائیں گے. لہٰذا یہ باتیں نہ کرو، بس بھلی بات ہے، بھلائی اچھا. جب نیکی بڑھے گی بدی خود بخود ختم ہو جائے گی. اگر ایسا تھا تو قرآن مجید کو یہ دونوں اصطلاحات لانے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن مجید میں 9 مقامات پر یہ دونوں اس طرح ساتھ ساتھ آئے ہیں جیسے ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر. خود حضور کے لیے سورہ اعراف میں آیا یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. وہ تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں سورہ لقمان کا دوسرا رکوع. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. اچھا نیکی کی اگر آپ مشورہ کریں، واعظ کہیں تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، بلکہ آپ کے گلے میں ہار ڈالیں گے، کچھ نذرانہ پیش کریں گے. زیادہ سے زیادہ آپ نے کچھ کہہ دیا تو گردن جھکا لیں گے. اور آپ نے اگر کہیں نہیں یعنی منکر کا کام کیا تو اب ماتھے پر بل پڑیں گے، شکن پڑیں گے. پھر آپ کو دوبارہ وہاں دعوت نہیں دی جائے گی. اور وائس کم ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر اتنے اجر و ثواب کا وعدہ کرتے ہیں کہ پھر کوئی بڑا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اب ایک بات نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں 9 مقامات تو وہ ہیں کہ جہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر جڑ کر آئے ہیں گاڑی کے 2 پہیوں. اس کے علاوہ متعدد مقامات ہیں جس میں اصل زور نہی عن المنکر پر ہے. اہل کتاب کے علماء اور ان کے جو صوفی لوگ ہوتے تھے درویش، ان پر تنقید آئی ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار. کیوں نہیں منع کیا ان کے علماء نے، ان کے احبار نے، ان کے صوفیاء نے انہیں حرام خوری سے اور جھوٹ بولنے سے روکا کیوں نہیں، منع کیوں نہیں کیا؟ حدیث میں آتا ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِكُمْ. تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے، ورنہ اللہ لازماً تمہارے دلوں پر مہر کر دے گا. اب سنیے، اس نہی عن المنکر کے بھی 3 مرتبے ہیں. میں نے کہا تھا نا 3 کا پہاڑا، سہ نکاتی پروگرام. پہلے افراد تیار ہوں، تقوی، تدین، اللہ کی فرما برداری، انہیں جوڑا جائے. اور سیمنٹ سبسٹنس قرآن، اس سے جو جمعیت وجود میں آئے اس کے 3 کام. اس میں جو آخری ہے نہی عن المنکر، اس کے 3 درجے. 2 حدیثیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، دونوں مسلم شریف کی ہیں. ایک کے راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تم میں سے جو شخص بھی کسی بدی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ طاقت سے ہاتھ سے اس کو روکے، بدلے. اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان تو استعمال کرے، گونگا شیطان تو نہ بن جائے. کہے تو صحیح اللہ کے بندے باز آ جاؤ، اے اللہ کے بندو اللہ کے غضب کو دعوت مت دو، کہو تو صحیح. اور اگر زبانوں پہ بھی تالے پڑ گئے ہوں اور زبانوں کے گدیوں سے کھینچے جانے کا امکان ہو جائے تو آخری درجے میں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل سے شدید نفرت تو رکھے. راتوں کی نیندیں حرام تو ہوں، سوچے تو صحیح کیا ہو رہا ہے. وہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جب مانعین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہوا ہے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف قتال کیا جائے گا، جنگ کی جائے گی، تو حضرت عمر نے بھی مشورہ دیا کہ نہیں، خدا کے لیے تیسرا محاذ نہ کھولیے. مسلمانوں کے دل مجروح ہیں، مورال ڈاؤن ہے حضور کے انتقال کی وجہ سے. اب ایک محاذ تو حضور کی زندگی میں کھل گیا تھا، سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ، غزوہ موتا، پھر اس کے بعد وہ غزوہ کہ جس کو کہا گیا ہے عسر والا، بھوک والا، تبوک. اور تیسرا لشکر تیار تھا حضرت اسامہ کی سرکردگی میں کہ حضور کا انتقال ہو گیا. اب حضرت ابو بکر نے فوراً روانہ کر دیا.
حالانکہ کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ آپ اس کو لشکر کو نہ بھیجیں، اس وقت صورتحال خراب ہے۔ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ جیسے میں نے کل کہا تھا اٹھ سکتی ہے، اور ہماری ساری طاقت ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ ان کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کو کچلا جا سکے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا جو لشکر حضور نے تیار کیا تھا میں اسے نہیں روک سکتا۔ اب حضرت عمر نے ان سے کہا اب تیسرا محاذ تو نہ کھولیے، دوسرا محاذ جو جھوٹے نبی تھے ان کے خلاف تو جہاد کرنا ہی کرنا تھا، وہ تو سری ارتداد ہے، مرتد ہو چکے ہیں۔ یہ تیسرا جو ہے یہ تو صرف زکوٰۃ دینے سے انکار ہے نا، اور وہ بھی اس وقت شکل یہ تھی کہ ہم زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ کا نظام خود اپنا رکھیں گے، اپنے امیروں سے لیں گے، اپنے غریبوں کو دے دیں گے، مرکزی حکومت کو نہیں دیں گے۔ اس پر حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹ کے ساتھ اس اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ تو لے جاؤ رسی نہیں دیں گے ہم، تب بھی میں قتال کروں گا۔ اور اس وقت جو جملہ کہا ہے ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں تغیر کیا جائے گا جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کبھی احساس ہے ہم زندہ ہیں، عیش بھی کرتے ہیں، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، دین کس حال میں ہے، کہاں ہے؟ پاؤں تلے کجلا جا رہا ہے، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ میں کوئی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، نہیں، تمام مسلمان ملکوں میں یہی حال ہے۔ ہر جگہ پر کہیں بھی صحیح اسلامی حکومت قائم نہیں، اسلامی نظام قائم نہیں۔ بعض جگہوں پر تھوڑے سے احکام شریعت نافذ ہے، ان کی اپنی برکات ہے، لیکن نظام تو اسلامی نہیں ہے، دولت کی تقسیم کا نظام اسلامی نہیں ہے، سیاسی نظام اسلامی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے اندر شدید نفرت تو ہو، اگر یہ نفرت بھی نہیں ہے، اگر بے چینی بھی نہیں ہے، کوئی کڑھن بھی نہیں ہے، فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ کیا معنی؟ اس کے بعد پھر ایمان نہیں ہے، نفرت۔ دوسری حدیث سنیے، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مسلم شریف کی روایت۔ حضور فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون واصحاب، اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے نا، 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 12 ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے حواری 12 تھے، ایمان لانے والے کل کہتے ہیں 72 تھے، بہرحال کچھ نہ کچھ ساتھی، حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے۔ یقتدون بامرہ، اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے، یفعلون یقولون ما لا یفعلون وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا۔ يَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ وَمَنْ جَاهَدَهُ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔ وہی 3 درجے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا۔ فما وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔
اب یہ دونوں حدیثیں نہی عن المنکر پر ہیں کہ نہیں، جس کو ہم رائٹ آف کر رہے ہیں؟ میں نے بتایا آپ کو 9 جگہ قرآن میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ اضافی طور پر آیا ہے تو نہی عن المنکر پر زور آیا ہے۔ اب اس آیت کو مکمل کریں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، دعوت إلى القرآن، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور صرف یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے۔ یہ جو اسلوب حصر کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ ایک تو آپ یہ کہیں 8-10 آدمی بیٹھے ہیں، زید عالم ہے تو اس سے دوسروں کے عالم ہونے کی نفی نہیں ہوتی، دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، اور کہیں زید ہی عالم ہے تو بقیہ سے نفی ہو گئی، اب صرف زید عالم ہے باقی عالم نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں حصر، محصور کر لینا، کسی چیز کو کا احاطہ کر لینا۔ اولئک هم فلاح پانے والے صرف یہ ہیں۔ وہ سوئی ہوئی امت جسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں، جسے یاد ہی نہیں، جو بھول گئی، جس کا حال یہ ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اور وہ امت پوری طرح مطمئن ہے ہمارے لیے تو شفاعت ہو ہی جانی ہے، سیغفر لنا، ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر صرف گنتی کے چند دن۔ تلک امانیہم، یہ ان کے من گھڑت خیالات ہیں، امانی کہیں گے وشفل تھنکنگ، یہ ان کی وشفل تھنکنگ کے سوا کچھ نہیں۔ فلاح پانے والے صرف یہی ہوں گے جو اس سے نکاتی پروگرام پر عمل پیرا ہوں، اور وہ ایک امت ود ان امہ بنیں گے، صرف اس احتیاط کے ساتھ کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، ایک مسلمان میں بھی ہوں، اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ وہ کسی غرور کے اندر، غرور علم، غرور تقوی، کہیں اس کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ وہ سارا جیسے کہ بڑی سے بڑی رقم زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جاتی ہے، اگر کہیں غرور پیدا ہو گیا تو آپ کا سارا کیا کرا زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے۔ ہم نے جہاد کے مراحل پڑھے، پہلی منزل اس کی 3 سب لیولز، دوسری منزل اس کے 3 سب لیولز، تیسری منزل اس کے 3 سب لیولز، وہی 3 کا پہاڑا وہاں بھی ہے، 3 into 3 9۔ 9th سٹوری پر جا کر جہاد قتال بنا ہے حضور کی سیرت میں مطہرہ میں، آپ کی زندگی میں، حیات طیبہ۔ اچھا، یہ جو آیات ہیں یہ سورہ آل عمران کے وسط میں سے ہم نے پڑھی، ان کے بالکل ہم پلہ جو آیات سورہ بقرہ میں آتی ہیں وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، وہ مہتدون جس کو لفظ ہم نے پڑھا ہے لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس نہی عن المنکر کی سب سے اونچی منزل کیا ہے؟ تواصی بالحق کی سب سے اونچی منزل کون سی ہے؟ تواصی بالحق یہ بھی ہے کہ کوئی بچے گلی میں کھیل رہے ہیں، آپ ان سے کہیں بیٹے یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، تم کرکٹ کھیل رہے ہو، تمہاری بال سے کسی کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹے گا، کچھ اور ہو جائے گا، جاؤ میدان میں جا کر کھیلو، یہ بھی تواصی بالحق ہے۔ کسی شخص کے ذمے کسی کوئی رقم ہے وہ نہیں دے رہا ہے، اسے جا کر کہنا بھلے آدمی اس کی رقم ادا کرو۔ اور اس کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے جو سیرت میں آتا ہے کہ قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص باہر کا کوئی آیا اور بڑی دہائی دیتا ہوا، فریاد کرتا ہوا، لوگوں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہ ابو جہل کے ذمے میری اتنی رقم ہے وہ دیتا نہیں ہے، مجھے کوئی دلوا دے۔ لوگوں نے کہا اچھا آج موقع ملا، ذرا تماشا دیکھیں۔ حضور اس وقت کہیں حرم کے کسی کونے میں نماز پڑھ رہے تھے، کہا جاؤ جاؤ وہ شخص جو ہے نا وہ کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے، اس سے بات کرو۔ وہ آیا، اس نے حضور سے کہا، حضور نے کہا اچھا چلو۔
گھر پر جا کر کہا، دستک دی، ابو جہل نکلا، اس کو اس کا حق ادا کرو. بے چون و چرا گھر میں گیا اور لا کر اس کی رقم اس کے حوالے کر. یہ روب حق ہے، حق کا روب. لیکن آج کل آپ یہ کام کر کے دیکھیں تو چھوٹا تواسی بالحق یہ ہے، بڑا تواسی بالحق سب سے بڑا. یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ زمین اس کی ہے، اس کا حکم چلنا چاہیے. ان الارض للہ ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا. اللہ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں، نہ کسی فرعون کو، نہ کسی نمرود کو، نہ کسی قوم کو، نہ عوام کو، نہ پوری نوع انسانی کو، کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں. اب اس تواصی بالحق کے لیے کھڑا ہونا گویا کہ ہر نظام باطل کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ انکر المنکرات، یہ انکر کا لفظ آ گیا تھا نا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. تمام آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز، انسان کی طبیعت پر بڑی ناگوار گزرنے والی آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے. تو انکر المنکرات کیا ہے؟ غیر اللہ کی حکومت انکر المنکرات ہے. اس کے خلاف جد و جہد ہاتھ سے کرو، زبان سے کرو، دل سے کرو. کم سے کم یہ ہے، ورنہ ایمان کا کوئی شائبہ موجود نہیں. لیس وراء ذالک حبۃ خردل من الایمان. اس لیول کے لیے پھر لازمی ضرورت ہے ایک جماعت، ڈسپلن جماعت. دیکھیے وہ جو 3 لیول ہم نے پڑھے تھے، پہلے لیول پر کوئی اجتماعیت ضروری نہیں ہے. اپنے نفس کے خلاف آپ خود ہی جنگ کر سکتے ہیں. میں آپ کے نفس سے کشتی نہیں لڑ سکتا، آپ میرے نفس کو زیر نہیں کر سکتے. وہ خالص انفرادی معاملہ ہے. اگرچہ کونوا مع الصادقین، اگر کچھ ایسے لوگوں کو ساتھ رہیں گے تو آسانی ہو جائے گی. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. کبھی کوئی ہمت جواب دینے لگے تو دوسرا ساتھی آپ کو سہارا دیتا ہے، لیکن کوئی جماعت لازم نہیں ہے. دوسرے لیول دعوت تبلیغ، اس کے لیے بھی جماعت ضروری نہیں ہے. ادارے، جیسے میں نے پہلے پاکستان میں انجمن خدام القرآن ایک انجمن قائم کی، اس کی ذیلی انجمن قائم ہو گئی، کراچی میں ہو گئی، ملتان میں ہو گئی. قرآن اکیڈمی لاہور میں قائم کی، اکیڈمیز کراچی میں، ملتان میں، فیصل آباد میں، جنگ میں قائم ہو گئی. یہ انجمن ہے. یہاں IRF بہت بڑا کام کر رہی، اور بھی ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. لیکن تیسرے لیول پر نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر نظام حق کو قائم کرنے کے لیے جماعت، اور جماعت بھی معمولی نہیں، منظم جماعت، ڈسپلن جماعت، جس کا ڈسپلن وہی ہو جو آرمی کا ہوتا ہے. آرمی کا ڈسپلن کیا ہے؟ لسن اینڈ اوبے. اگر کوئی فوجی اپنے بالا تر سے یہ پوچھے کہ آپ جو مجھے حکم دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں، کیا مصلحت ہے اس میں، آپ مجھے پہلے قائل کریں پھر مانوں گا، تو وہ فوج کہلائے گی. بڑی پیاری نظر تھی. ایک فوج کو ایک رسالہ 600 سواروں کا، حکم دے دیا گیا چارج، بڑھو حملہ کرو. جبکہ صورت یہ تھی کہ داہنی طرف بھی توپیں لگی ہوئی ہیں اور آگ برس رہی ہے، بائیں طرف بھی توپیں ہیں، سامنے سے بھی توپیں ہیں. تو ان 600 آدمیوں نے سمجھا someone has blundered. Cannons to right of them, cannons to left of them, cannons in front of them. Someone has blundered. لیکن there's not to reason why, there's but to do and die. So into the valley of death rode the 600. 600 کے 600 موت کی وادی میں اتر گئے. یہ ڈسپلن درکار ہے اس جماعت کا، ورنہ وہ کام نہیں ہو سکتا. اسی کے لیے اصطلاح ہے ہمارے دین کی سم و طاعت، لسن اینڈ اوبے. قرآن میں آتا ہے فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. اور حضور نے بیعت لی اپنے صحابہ سے. حالانکہ حضور کی اطاعت تو صحابہ کرتے ہی کرتے تھے، جب رسول مان لیا تو اس میں اطاعت میں اب کون سی کمی رہ گئی، ماننی پڑے گی. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. لیکن حضور نے اپنے بعد کے لیے ایک سنت چھوڑی ہے. اب آئندہ یہ کام اگر ہوگا تو کوئی نبی تو نہیں آئے گا کہ اس کی اطاعت بطور نبی کی جائے.
کوئی رسول نہیں آئے گا کہ اس کی اطاعت بطور رسول کی جائے. تو کوئی اجتماعی نظم قائم ہوگا کس بنیاد پر قائم ہوگا؟ میرے نزدیک یہ سنت اپنے بعد والوں کو چھوڑنے کے لیے حضور نے بیعت لی. میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی. حضرت حارث عشری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن. یہ ایک روایت میں اضافی الفاظ ہیں، اللہ امرنی بہن، دوسری میں نہیں ہے. انی آمرکم بخمس کے بعد شروع ہو جاتی ہے بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اور یہ حکم اللہ نے مجھے دیا ہے. حالانکہ آپ کو بھی حکم دینے کا اختیار ہے، لیکن آپ نے تاکید کے لیے کہا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں پہنچا رہا ہوں. انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. ذرا دیانتداری کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں ان مجمع میں سے وہ لوگ جنہوں نے پہلے کبھی یہ حدیث سنی ہے. ایک تو ادھر میں نے ہاتھ دیکھا ہے، اس کا چرچا ہی نہیں ہمارے ہاں. کیوں؟ یہ اس لیول سے متعلق ہے جس لیول پہ ہم سوچتے ہی نہیں. اقامت دین کی جد و جہد، نظام کو بدلنے کی جد و جہد، یہ ہمارے ذہن سے خارج، ہمارے تصور دین سے خارج. دیکھیے وہ جو ہے بنی الاسلام علی خمس، اس میں امر نہیں ہے، یہ خبر ہے. صرف اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ حدیث کس کو نہیں معلوم؟ متن یاد نہ ہو یہ بات دوسری ہے. کس کو نہیں معلوم 5 ارکان اسلام حضور نے بتائے ہیں؟ حالانکہ وہاں یہ ہے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اور چرچا ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کیا پوچھنا؟ جو کام ہم نے کرنا ہی نہیں، اس کے جو لوازم ہیں ان کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے ہمارا اس وقت کا عام مسلمانوں کا تصور. زیادہ سے زیادہ یہ کہ دین کو پھیلاؤ، پہنچاؤ، کتابوں سے، رسالوں سے، ویڈیو سے، آڈیو سے، مواعظ سے، درس قرآن سے، ترجمہ قرآن سے. یا تو یہ کہ اپنی ذاتی نیکی کا تصور ہے، اور یا پھر اس سے اوپر صرف یہ دعوت و تبلیغ. اس سے اوپر کی تیسری منزل جسے اقامت دین کہا جائے، جو خصوصی الفاظ حضور کے لیے 3 مرتبہ قرآن میں آئے: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کسی اور نبی کے لیے 1 دفعہ بھی نہیں آئے، حضور کے لیے 3 دفعہ آئے. سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صف. یہ چونکہ چیز ہمارے ذہنوں سے نکل گئی ہے، لہذا اس کے جو متعلقات ہیں اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، منطقی بات ہے. جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کا ہے وہ پوچھنا. یہ 5 چیزیں ہیں لازم. جماعت کی شکل میں رہو، یہ بھی فرمایا علیکم بالجماع، یہ حضور کی حدیث ہے. علیکم بالجماع، لازم جماعت کی شکل میں رہو. اور حضرت عمر کا قول ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابی کا قول بھی حدیث کہلاتا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں لا اسلام الا بالجماع ولا جماع الا بالامارہ ولا امارہ الا بالاطاعہ. کوئی اسلام بغیر جماعت کے نہیں، کوئی جماعت بغیر عمارت کے نہیں، اور کوئی عمارت بے فائدہ ہے اگر اس کی اطاعت نہ ہو. تو پہلا حکم بالجماع والسمع، اور سنو. سننے کے لیے وابستہ رہنا ہوگا. وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور پر کوئی بات آئی ہے تو آپ خود ہر ایک کے گھر جا جا کے اس کو پہنچائیں. آپ وابستہ رہیں اس نظم جماعت کے ساتھ. جیسے کہ درخت کا پتا جو ہے اس تک بھی جڑ سے لے کر جو غذا آ رہی ہے درخت کے پتے تک پہنچ رہی ہے. تو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اس پیوستگی کے ساتھ، تاکہ وہ سارے احکام آپ تک خود بخود پہنچے. والطاعہ، اور اطاعت. 3 چیزیں ہو گئی: بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اور میں اس کی حقیقت پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. ہجرت، اس کی بنیاد کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟
فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ آج اپنے گریبان میں جھانکیے، جو چیز زندگی میں غلط ہے شریعت کی روح سے طے کیجئے کہ اب نہیں ہوگی، اب ختم کر دوں گا، ہجرت شروع ہو گئی آپ کی۔ ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو ترک کر دو، چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ اور آخری ہجرت تو آئے گی وہ اقامت دین کے آخری مرحلے میں، جب اقدام ہوگا، جب نظام کو چیلنج کیا جائے گا، پھر جو ہجرت ہوگی وہ فرض ہجرت ہوتی ہے۔ مدینے کی ہجرت فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی۔ وہ تو جن لوگوں کی ہمت جواب دے رہی تھی اور جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی اور جو تشدد ہو رہا تھا اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، انہیں اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ مدینے کی ہجرت فرض تھی، اگر کوئی ہجرت نہیں کر رہا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تو اے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے۔ بلکہ سورہ نساء میں اس کو بھی ایک طرح کا نفاق قرار دیا گیا۔ تو وہ ہجرت بڑی ہجرت ہے، گھر بار چھوڑ کر، اور مکے والے جو گئے تھے چھوڑ کر، وہ قریش کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر گئے تھے اپنے گھر والوں کو، اور ان کا سارا گھر کا سامان لوٹا گیا تھا، اور اس سارے سامان سے وہ کیپٹل فراہم کیا گیا تھا جس کو لے کر ابو سفیان کا قافلہ گیا تھا شام کی طرف، جس کا حضور نے پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گیا تھا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تب حضور نے پھر اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے مدینے سے باہر نکل کر پروگرام بنایا، لیکن وہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا، ادھر سے لشکر آ گیا اور جنگ ہو گئی، جنگ بدر ہو گئی۔ تو ہجرت کیا ہے؟ شروع سے ہجرت کیا ہے؟ ان تہجر ما کرہ ربک، اور سب سے اوپر کیا ہے؟ گھر بار، اپنے آباء و اجداد کی وطن، جہاں آپ کے آباء و اجداد دفن ہے، چھوڑو، جاؤ، اور جاؤ وہاں جہاں پوری طاقت مرکوز ہو جائے تاکہ آپ نظام باطل کو چیلنج کرنے کے لیے ساری طاقت ایک جگہ جمع کر سکیں۔ اور جہاد پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کون سا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ وہ سرکش ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے امارۃ بالسوء، برائی کا حکم دینے والا، اس کے خلاف کشاکش کرو اور اس کو دباؤ، اسے اللہ کے سامنے جھکاؤ، یہ جہاد افضل ہے۔ اور بلند ترین جہاد قتال فی سبیل اللہ، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یہ ہے وہ حدیث جو ہمارے تصورات سے خارج ہو گئی ہے، مسند احمد ابن حنبل میں ہے۔ اچھا، اس جماعت کی بنیاد جو حضور نے رکھی وہ بیعت کی بنیاد پر رکھی، چنانچہ وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ پہلے ایک اور حدیث سن لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، جو شخص، جو مسلمان مرا اس حالت میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اب بعض لوگوں نے اس کو جو بیعت ہے، بیعت ارشاد پیری مریدی کے لیے، اس پر قیاس کر لیا، ان کے اطمینان کے لیے کافی ہے، ہم نے بیعت کی ہوئی ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ صرف جو ہے خلافت کے نظام کے ساتھ ہے، کہ خلیفہ کے ساتھ بیعت کرنی لازم ہے، اور جو مرا اس حال میں کہ اس نے خلیفہ سے بیعت نہیں کی وہ جاہلیت کی موت مرا۔ من شذ شذ فی النار۔ میرا موقف یہ ہے، یہ ہر حال میں یہ حدیث لاگو ہے۔ دو ہی صورتیں ممکن ہیں، یا خلافت کا نظام قائم ہے تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت، اور قائم نہیں ہے تو از خود تو آسمان سے نہیں ٹپکے گا، اس کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے جماعت بنانی ہوگی، اس جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت۔ تیسری شکل بتائیے کوئی ہے؟ اگر نظام خلافت قائم ہے خلیفہ وقت کے ہاتھ پر بیعت، اگر نہیں ہے تو خلافت کے قیام کی جد و جہد کرنے والی جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت۔ اور اس بیعت کے الفاظ اب آپ سن لیجئے، متفق علیہ روایت ہے، یہ بخاری مسلم دونوں میں۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ انصاری
جو بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ دونوں میں موجود تھے. فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب گنیے کس بات کی بیعت کی تھی؟ السمع، کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے، والطاعت، اور اطاعت کریں گے، فی العسر، سختی تنگی مشکل میں بھی، والیسر، اور آسانی میں بھی، والمنشط، چاہے طبیعت کے اندر آمادگی ہو تب بھی، والمکرہ، اور طبیعت میں آمادگی نہ ہو تو اپنی طبیعت پر جبر کر کے بھی آپ کا حکم مانیں گے، وعلی اثرۃ علینا، اور چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے خادم اور آپ نے ایک نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا، ہاؤ کم؟ نہیں، ہم نہیں کہیں گے یہ. اٹس یور پریروگیٹو، یہ آپ کا اختیار ہوگا، جس کو چاہے امیر بنائیں. وَعَلَىٰ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، جنہیں آپ امیر بنائیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں، ان کی بھی اطاعت کریں گے. یہ کہ جماعت جو ہے وہ تو جب پھیلے گی تو برانچنگ ہوگی. ایک پوری جماعت کا امیر ہے، پھر کوئی علاقائی امیر ہے، بڑے شہر کے اندر جو ہے کئی اس کے حلقے بنا دیے گئے، ہر حلقے کا کوئی امیر ہے، وہ تو اس طرح بڑھے گی. اسی لیے حضور نے فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی. بلکہ اس سے پہلے کا ٹکڑا کیا ہے؟ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی. اور جس نے میرے امیر کی، میرے نامزد کردہ، میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. اور آخری اس کی شق کیا ہے؟ وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. جہاں بھی ہوں گے ہمارے نزدیک جو حق بات ہوگی کہہ ضرور دیں گے، مشورہ ضرور دے دیں گے. کسی کے ملامت کے خوف سے اپنی زبانیں بند نہیں کریں گے کہ لوگ ہنس پڑیں گے کہ لو جی یہ بھی مشورہ دینے والے ہو گئے، انہوں نے کیسی احمقانہ بات کر دی ہے. نہیں، وہ احمقانہ کہے کچھ کہے، میری رائے جو ہے وہ مجھے دینی ہے، اگرچہ فیصلہ رائے کی گنتی سے نہیں، امیر کے ہاتھ میں. یہ نظم جماعت حضور دے کر گئے تھے. اور اگر واقعہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کتاب نہیں تو کتابچہ لکھا جا سکتا ہے کہ ایک مکمل دستور اس حدیث کے اندر موجود ہے ایک جماعت کا، اور سارے جو خدشے ہو سکتے ہیں ان کا سد باب کیا گیا ہے. جھگڑے اسی کے ہوتے ہیں نا کہ میں عہدے کا حقدار تھا اسے کیوں دے دیے، پہلے ہی سے اپنے ہاتھ کاٹ دی. ٹھیک ہے، ہم نہیں اعتراض کریں گے، آپ جس کو چاہے امیر بنائیں. اور یہ کہ پہلے ہمیں سمجھائیں پھر ہم مانیں گے. نہیں، سماعت، حضور کی سماعت مطلق تھی، جو حکم بھی دے ماننا ہے. حضور کے بعد کسی کی سماعت مطلق نہیں، ابو بکر کی بھی نہیں تھی، عمر کی بھی نہیں تھی. اب یہ ہے فی المعروف، معروف کے دائرے میں، شریعت کے دائرے کے اندر اندر جو حکم آپ دیں گے مانیں گے، رائے دے دیں گے، لیکن the decision will rest on you، فیصلہ آپ کریں گے. یہ جماعتی زندگی مسلمانوں کے لیے بدقسمتی سے آج ہمارے ذہنوں سے نکل گئی. سیاسی جماعتیں بنی اور فلاحی ادارے بھی بنے ہیں، بہت سے ہیں. خاص طور پر تعلیم کی طرف بڑا رجحان ہے. میں 13 برس بعد آیا ہوں تو دیکھ رہا ہوں کہ واقعتاً اس معاملے میں جو یہاں پر کمی تھی مسلمانوں میں، اس کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں جو ہے اس کی تلافی کی جائے. لیکن سوال یہ ہے، یہ کام کون کرے گا؟ اس کے لیے جو جماعت درکار ہے، اس جماعت کی خصوصیات یہ ہیں. مکمل دستور اس ایک حدیث کے اندر موجود ہے. ایک بات اور آخری کہہ دوں آپ سے. دیکھیے، جہاد فی سبیل اللہ کے جو ہم نے درجے قائم کیے تھے، پہلے 2 درجوں کے لیے تلوار قرآن ہے. شیطان سے جنگ کیسے کرو گے؟ تلوار سے نہیں، قرآن سے کرو. کس قدر خوبصورت جو ہے 2 حدیثوں کی تعبیر علامہ اقبال نے 2 اشعار میں کر دی ہے. 2 حدیثیں. حضور نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. کسی صحابی نے بڑی ہمت کی یا جرت کی یا جسارت کی، جو بھی چاہیں آپ لفظ استعمال کریں،
پوچھ لیا حضور کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا۔ ایک حدیث نوٹ کر لی۔ دوسری حدیث، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان تو انسان کے وجود میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ اب اس سے کیسے لڑے؟ جو کینسر سارے جسم میں پھیل چکا اس کا کیا کریں گے؟ کون کون سے عضو کو آپ کاٹیں گے اور پھینکیں گے؟ اور خون ہی کے اندر گردش کر رہا ہے تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اب اقبال کہتے ہیں، کشتن ابلیس کار مشکل است، ابلیس کو مار دینا، ہلاک کر دینا مشکل کام ہے۔ جہاں کہ وہ گم اندر اعماق دل است، اس لیے کہ وہ تو دل کے اندر، دل کی گہرائیوں میں جا کر ڈیرا لگاتا ہے، خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے، کیا کرو گے؟ خوش تراں باشد مسلمانش کنی، بہتر یہ ہے کہ اسے مسلمان کر لو۔ کشتہ شمشیر قرآنش کنی، اسے قرآن کی شمشیر سے اس کا قلع قمع کرو، قرآن بھی تمہارے پورے وجود میں سرایت کر جائے، پورے وجود، اور وہی در حقیقت تمہارے تزکیے کا ذریعہ بنے گا۔ سیکنڈ لیول پر آ کر دعوت و تبلیغ، اس کا مرکز و محور بھی قرآن۔ آپ پوری سیرت پڑھ جائیے، جہاں حضور جاتے تھے قرآن سناتے تھے۔ آپ نے کوئی لمبے چوڑے خطبے اپنے کبھی دیے ہی نہیں۔ خطبہ جمعہ میں کیا کرتے تھے؟ کان یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس، کان للنبی خطبتان یجلس بینہما، حضور کے جمعے کے 2 خطبے ہوتے تھے، اس کے درمیان آپ بیٹھتے تھے، کرتے کیا تھے؟ یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس، قرآن مجید کی آیات سناتے تھے اور تذکیر کرتے تھے۔ دعوت کا ذریعہ قرآن، تزکیے کا ذریعہ قرآن، یہ ہے جہاد بالقرآن، پہلے دونوں مرحلوں پر، جس کے لیے الفاظ آئے ہیں سورۃ الفرقان میں، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی آپ کافروں کی باتیں نہ مانیے اور اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے، بہت بڑا جہاد۔ تیسرے مرحلے کی ٹاپ پر جا کر حضور کی شمشیر بھی بے نیام ہوئی ہے، وہ قتال جو ہے وہ پھر جہاد بالسیف تھا، جس کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ آج کے دور میں اس کا آلٹرنیٹو کیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلا سوال، ایک خاتون ہے نسرین عبداللطیف، وہ کہتی ہیں کہ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ قرآن صرف علماء کے سمجھنے کی چیز ہے، یہ عام آدمی کے لیے ممکن نہیں، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ میرے خیال میں یہ ایک خاصا مغالطہ آمیز خیال ہے کہ جس کو عام کر دیا گیا ہے، اور اس میں صرف تھوڑا سا فرق جو ہے تعبیر کا، وہ اگر ہو تو بات درست ہو جائے گی۔ کسی شخص کا مفتی بننا جو کہہ سکے کہ کیا چیز حلال ہے، کیا نہیں ہے، کیا حرام ہے، اس کے لیے تو واقعتاً 14 علوم 16 علوم جتنے بھی آپ کہیں وہ لازم ہے۔ ایک قرآن جو دعوت لے کر آیا ہے اس کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے جن کو مخاطب کیا وہ ان پڑھ لوگ تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ 14 علوم تو وجود میں آئے ہیں بہت عرصے کے بعد، ان میں سے کوئی علم اس وقت موجود نہیں تھا۔ تو قرآن کے اندر جو طاقت ہے، یہ تسخیر کر سکتا ہے، مسخر کر سکتا ہے لوگوں کو۔ ہم نے اس تلوار کو میان کے اندر رکھ کر زنگ آلود کر دیا ہے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس نسخہ کیمیا کو ہم نے چھپا کر رکھ دیا ہے، اس کو عام کریں اور عام آدمی بھی پڑھے، ترجمے سے پڑھے۔ ہاں کوئی اشکال ہو علماء سے جا کے پوچھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پڑھنے سے روکنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ وہ افتاء اور ہے، کوئی فیصلہ کرنا کسی معاملے میں شریعت کی روح سے، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ 14 16 جو بھی علوم بیان کیے جاتے ہیں وہ میں قائل ہوں، اس کے بغیر افتاء نہیں۔ عرفان خان صاحب ہیں جو تجارت سے وابستہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا گاڑیوں کا کاروبار ہے اور لین دین بینک سے ہوتا رہتا ہے،
دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس، ایسی صورت میں انٹرسٹ سے کیسے بچا جائے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ انٹرسٹ سے بچنا تو بہت آسان ہے، جتنی آپ کی پونجی ہے اتنا کاروبار کیجیے۔ اوور ٹریڈنگ کیوں کرتے ہیں آپ؟ جتنی پونجی ہے اس کے ساتھ اگر کاروں کا کاروبار نہیں ہو سکتا تو سکوٹروں کا کیجیے، سائیکلوں کا کیجیے، روزی کمانی ہے نا۔ لیکن طے کر لیجئے کہ ایک شے جو حرام ہے وہ حرام ہے، اسے ہر حال میں ترک کرنا۔ ایک سوال ہے، محسن شہاب الدین صاحب ریٹائرڈ مدرس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی کا سیکھنا ضروری ہے۔ عربی زبان ہی میں قرآن سمجھا جائے یہ بالکل صحیح ہے، مگر عربی نہ سیکھی ہو تو کیا ترجمہ اور تفسیر سے قرآن کو نہ سمجھا جائے؟ نہیں، میں نے یہ کبھی نہیں کہا، اور ظاہر بات ہے کہ جو حضرات اس عمر کو پہنچ چکے ہوں کہ اب ایک نئی چیز سیکھنا، عربی زبان سیکھنا ان کے لیے ممکن نہ ہو، وہ تو معذورین میں شمار ہوگا ان کا، وہ ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں۔ لیکن یہ کہ وہ نوجوان جنہوں نے ڈاکٹری پڑھی، انجینئرنگ پڑھی اور کمپیوٹر سائنس پڑھی اور کوئی بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھی، ان کے پاس کیا عذر ہے کہ وہ عربی نہیں پڑھ سکتے؟ وہ عربی پڑھے تبھی قرآن مجید کا صحیح تاثر وہ لے سکیں گے، یہ ضروری ہے۔ باقی ایک آدمی شخص ہے، بالکل اجڑ ہے، تعلیم سے بے بہرا ہے، کوئی دیہاتی ہے، اب اس عمر کو پہنچ گیا ہے کہ قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا بیچارہ، لیکن اگر وہ بھی وضو کرتا ہے، بیٹھتا ہے دو زانو ہو کر، قرآن سامنے رکھتا ہے اور انگلی پھیرتا رہتا ہے، پڑھ بھی نہیں سکتا، اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اجر و ثواب کا معاملہ اور ہے، اور اس کا فہم، اس کا معاملہ اور ہے۔ ایک جاوید اقبال صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ڈوئنگ اے بینکنگ جاب، پلیز ٹیل می دیٹ بینگ اے مسلم شوڈ آئی کوئٹ اٹ ان اسپائٹ آف ڈوئنگ دی جاب، از دیر اینی آلٹرنیٹو فار اٹ؟ آلٹرنیٹو تو یہی ہے کہ وہ آپ کو خود تلاش کرنا ہوگا، لیکن میرے نزدیک بینک ایک ایسا ادارہ ہے جو کلیتاً سود پر مبنی ہے۔ اس کی بیسک پروپوزیشن کیا ہے؟ بیسک پروپوزیشن، ویسے بینک جو ہے ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں اور بھی کام کر رہے ہیں، کمرشل بینکس ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن بیسک کیا ہے؟ کم شرح سود پر آپ ڈپازٹس لیں، زیادہ شرح سود پر آپ ایڈوانس کریں، جو اس کا فرق ہے وہ آپ کی کمائی ہے۔ تو کلیتاً اس کا دار و مدار جو ہے وہ سود پر ہے، اس کی سروس جو ہے میرے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارا کوئی ادارہ سود سے پاک نہیں ہے، ہماری فضا میں سود ہے، پاکستان میں بھی یہی ہے معاملہ، کوئی فرق نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جو معاشی نظام ہے اس کا تانا بانا جو ہے سود سے بنا ہوا ہے پوری دنیا میں، لیکن ایک ہے پرائمریلی سود ہی پر مبنی ادارہ، ایک وہ ہے کہ جس میں سیکنڈریلی سود انوالوڈ ہے۔ کوئی کارخانہ ہے، اس کارخانے والے نے اوور ڈرافٹ لے رکھا ہے، آپ وہاں پر سروس کر رہے ہیں، کوئی محنت کر رہے ہیں، کوئی مزدوری کر رہے ہیں، تو ویسے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی انوالوڈ ہے اسی میں، تنخواہ تو وہیں سے مل رہی ہے، اسے اجرت وہیں سے مل رہی ہے، لیکن نہیں، یہ ثانوی درجے میں ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے کوشش کی جائے کہ کم سے کم جہاں گہرائی ہو سود کی وہاں جایا جائے، مائگریٹ کیا جائے زیادہ گہرائی والے سود سے کم گہرائی والے سود کی طرف۔ بالکل پاک کوئی انسان نہیں ہو سکتا آج کے معاشرے میں جب تک کہ انقلاب آئے اور پورا کا پورا نظام نہ بدلے، تو صرف سود کو نکالنا ممکن نہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ سے مشورہ چاہتے ہیں، آئی وانٹ ٹو ٹیک ایڈمیشن فار LLB، از دی لیگل پروفیشن ایز این ایڈوکیٹ حلال؟ ایڈوکیٹ کا پروفیشن فی نفسہ ہی حرام نہیں ہے، اگر اس میں آپ جھوٹ نہ بلوائیں، جھوٹی اوتھ نہ دلوائیں، تو یہ حرام وہ شے ہے۔ فی نفسہ ہی تو یہ ہے کہ وکیل جو ہے وکالت، وہ تو کاروبار میں بھی کسی کا وکیل ہو سکتا ہے کوئی، اور اسی طریقے سے کسی کے مقدمے کو پیش کرنے کے لیے قانون سے آپ واقف نہیں ہیں، قانون آپ کو کیا کیا رعایتیں دیتا ہے، اس کو جو جانتے ہیں وہ اسے استعمال کریں، آپ انہیں فیس دیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس پیشے کے اندر سمجھا یہ جاتا ہے کہ جھوٹ بولے اور بلوائے بغیر اس کا کام چل ہی نہیں سکتا، تو یہ بات دوسری ہے بالکل اگر ایسا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے جھوٹ بولے اور بلوائے بغیر
اگر وکالت کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. ایک سٹیج پر آ کر تو میں سمجھتا ہوں یہ ممکن ہو جاتا ہے جب آپ اپیلیٹ کورٹس کے اندر اپیئر ہونے والے ہو جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں، اس لیے کہ نیچے مقدمہ بن چکا ہے، فائل بن چکی ہے، جھوٹے سچے گواہ جو بھی آ گئے. اب تو آپ کو تو اسی فائل کی بنیاد پر جو ہے وہ کیس لڑنا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے جن سیڑھیوں کو طے کرنا پڑتا ہے اس کے اندر عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں. ڈاکٹر خان واصف علی ہیں پوسٹ گریجویٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ واٹ از دی اکنامک اسٹرکچر آف این اسلامک اسٹیٹ ان پریزنٹ ڈے، وچ پولیٹیکل اینڈ اکنامک سسٹم کین بی کنسیڈرڈ نیئرر ٹو دی اسلامک پوائنٹ آف ویو. یہ سوال تو بہت طوالت طلب ہے. اصولاً میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ اسلام کے دو معاشی نظام ہیں، ایک نہیں ہے. ایک ایمان کے لیول پر، روحانی لیول پر، ایک لیگل لیول پر، اسلام کے لیول پر. روحانی سطح پر جو نظام ہے معاشی وہ کیا ہے؟ کوئی انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہے. نو اونرشپ واٹس سو ایور. اللہ از دی اونر آف ایوری تھنگ. یو آر کسٹوڈین اونلی. وٹ ایور یو ارن، جو بھی محنت کر کے آپ کماتے ہیں، نیور تھنک اٹ از یور ارننگ، اٹ از فضل آف اللہ. فضل وہ چیز ہوتی ہے جو بغیر استحقاق دی جاتی ہے. کوئی آپ نے لیبر ہائر کیا، اسے آپ نے کہا 100 روپے میں شام کو دوں گا، آپ نے دیکھا دن میں آبزرو کیا کہ بڑی محنت سے کام کی ہے، آپ نے 100 کی بجائے 110 روپے دے دیے. یہ 10 فضل ہے. تو جو ملے اسے سمجھو کہ اللہ کا فضل ہے. یہ میری کمائی، میری محنت کا حاصل نہیں ہے. نمبر 3، اس میں میرا جائز حق صرف میری جائز ضروریات ہے، باقی سب دے دینا ہے. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. حضور نے اس سطح پر زندگی گزاری ہے، کبھی کوئی پیسہ ریٹین نہیں کیا. حضور نے ساری عمر زکوٰۃ نہیں دی، اس لیے کہ پیسہ جمع ہو تو زکوٰۃ ہے نا. اسی پر جو فقراء صحابہ تھے انہوں نے اسی پر لیول پر زندگی گزاری ہے. دوسرا جو ہے نظام اسلام کا لیگل، اسے آپ کہہ سکتے ہیں کنٹرولڈ اینڈ انٹرنلی مینیجڈ کیپٹلزم. لیگل لیول پر ملکیت مانی جاتی ہے. آپ مکان کے مالک ہیں، آپ کھیت کے مالک ہیں، آپ کارخانے کے مالک ہیں، آپ دکان کے مالک ہیں. لیگل لیول پر مالک ہیں. اور اس کی بنیاد پر پھر جو نظام ہے، صرف حرام چیزوں سے بچتے ہوئے آپ محنت کیجئے. تو کیپٹلزم کی کامیابی جو ہوئی ہے اور کمیونزم کی موت جو واقع ہوئی ہے وہ جن اسباب سے ہوئی ہے، جن کی نفی کر دی تھی کمیونزم نے. جب وہ نگیشن ہو گئی پرسنل پراپرٹی کی، تو اس کے بعد اب انسینٹیو نہیں رہا. وائی ٹو ورک مور، وائی ٹو ورک ہارڈر. مجھے تو فکسڈ ویج ملنی ہے. جس کا کی اپنی دکان ہے، اپنا کارخانہ، وہ زیادہ محنت کرے گا، میں زیادہ پروڈیوس کروں گا، بہتر سے بہتر چیز، کمپٹیشن ہوگی، بہتر سے بہتر چیز میں لاؤں گا مارکیٹ میں تو میں کماؤں گا. تو اس میں جو ارج ہے اس کی اونرشپ کی انسینٹیو کی بنیاد پر تو وہ زیادہ کام کرے گا، زیادہ محنت کرے گا، زیادہ اگائے گا. یہی وجہ ہے کہ زیادہ رقبہ جو تھا ویٹ گروئنگ ایریا روس کا زیادہ تھا امریکہ کے مقابلے میں بہت زیادہ. امریکہ کے پاس بہت تھوڑا، لیکن امریکہ ویٹ ایکسپورٹ کرتا تھا اور روس اس کو امپورٹ کرتا تھا. اس لیے کہ کیوں کرے زیادہ محنت کسان؟ اسے تو معلوم ہے فکسڈ ویج ملنی ہے، مجھے محنت زیادہ کیوں کروں؟ تو یہ جو انسینٹیو ٹو ورک ہے، ٹو ورک ہارڈر، اور کمپٹیشن ہے جس سے کہ بہتر سے بہتر چیز میدان میں لائی جائے، سستی سے سستی چیز لائی جائے. وہ اتنے روپے میں دے رہا ہے، میں اس سے کم میں دوں گا تو میری چیز زیادہ بکے گی. تو یہ جو کیپٹلزم کی خصوصیات ہے یہ اسلام میں ساری موجود ہے. ہاں، حرام، سود حرام، سرمایہ کاری بہت اچھی بات، سرمایہ داری بہت برا ایول. صرف پیسہ پیسے کو کمائے، اس کی بہت ایکسٹریم صورتیں جائز ہیں صرف، ورنہ وہ حرام ہے. اور جوا حرام، انسان کے سفلی جذبات کو بھڑکا کر کوئی کمائی کرنا حرام.
منشیات کے ذریعے سے کمائی کرنا حرام. ان دائروں کے اندر رہ کر آپ کام کریں، انسینٹیو بھی ہو. پھر آپ سے ایک حد سے آگے آپ نکل جائیں گے تو زکوٰۃ تو لے لی جائے گی، کیونکہ اس جو ہے کمپٹیشن، فری کمپٹیشن میں کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں گے، کچھ لوگ آگے جائیں گے، لازماً یہ ہوگا. تو جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے فیڈ بیک آئے ان کی طرف سے جو آگے نکل گئے ہیں، تاکہ یہ انٹرنل مینجمنٹ کہلاتا ہے کیپٹلزم کا، کہ چونکہ اس دور کے اندر کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں تو کوئی ویلفیئر الاؤنس دیا جائے، کوئی وہ ان ایمپلائمنٹ الاؤنس دیا جائے. اور ویلفیئر جو ہے اس وقت اسکینڈینیوین کنٹریز کا سب سے دنیا کے اندر ٹاپ لیول پر ہے. وہ نظام اسلام نے 1400 برس قبل دیا تھا زکوٰۃ کی شکل میں. تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، اغنیاء سے لے کر اور فقراء میں تقسیم کر دینا، تاکہ یہ خلیج زیادہ وسیع نہ ہو، اس کو آپ برج کر دیں. تو اس اعتبار سے کنٹرولڈ، یعنی سرمایہ کو آپ نے چین پہنا دی ہے. یہ جن ہے، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے جن جو ہیں جب کام کرتے تھے اس وقت بھی وہ جکڑے ہوئے ہوتے تھے وہ زنجیروں کے اندر، مقررین فی الاصفاد. اسی طرح یہ جو سرمایہ ہے بہت بڑا جن ہے، اسے جکڑ کے رکھو. ایچ جی ویلز نے لکھا ہے کہ پہلے جب تک کہ ابھی کوئی کرنسی وجود میں نہیں آئی تھی، سمپلسٹ فارم آف اکانومی تھی، بارٹر سسٹم ہوتا تھا. ایک کام کر رہا ہے کھیت میں، اس نے گندم اگائی ہے، ایک بیٹھا ہوا کرگے پر وہ اپنا کھدر بن رہا ہے، اس نے کھدر دے دی ہے اور اس سے وہ گندم لے لی ہے، بات ختم. جب کرنسی کا تصور آیا تو ایچ جی ویلز نے لکھا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی لعنت کا طوق اپنی گردن میں ڈال رہا ہے. اب سونا یہ کرنسی ہے، یہ اتنا سونا اتنے ہزار من گندم کے برابر ہے، اتنے ہزار گز کپڑے کے برابر ہے. سونا رکھنا آسان ہے، آپ نے اپنی تجوری میں رکھا اور اب مارکیٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں. مارکیٹ آپ کے ہاتھ میں کھلونا ہے. تو یہ اس نے لکھا ہے کہ انسان کو معلوم نہیں تھا کہ کرنسی کی ایجاد سے، اور کرنسی اب تو پیپر کرنسی رہ گئی ہے، اس کے پیچھے کوئی سپورٹ بھی ہونی ضروری نہیں ہے، بربادی انتہا کی جو ہے معاملہ آ چکا ہے. تو یہ جو ہے اسلام کا نظام ایٹ اسپرچول لیول اٹس دی ہائیسٹ پیورسٹ فارم آف والنٹری سوشلزم. اس میں جبر نہیں ہوگا، جبر زکوٰۃ پر ہوگا، اس سے زیادہ جبر نہیں ہے. اس سے بعد تو آپ جتنا دینا چاہیں دیں، جتنا چاہے ریٹین کرنا چاہے ریٹین کریں. ریٹین کریں گے تو قانون وراثت ہے، آپ کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا. آپ اللہ کے ہاں اونچے درجے چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں اپنا جو ہے ڈپازٹ چاہتے ہیں تو دے دیں اللہ کی راہ میں جو بھی ضرورت سے زائد ہے. لیکن لیگل لیول پر اٹس اے کنٹرول ہے، ان کنٹرول سے سود، جوئے، ان چیزوں کو حرام کا جو ہے کنٹرول، اور انٹرنلی مینیجڈ، یعنی زکوٰۃ کے ذریعے سے کیپٹلزم کی جو خرابی ہے کہ جو بوجھ پیدا ہو جاتا ہے ہیوز اور ہیو ناٹس میں، اس کو نیرو کیا جائے. اور بنیادی ضروریات جو ہیں وہ کسی بھی شہری کی ایسا نہ ہو کہ پوری نہ ہو رہی ہوں. بنیادی ضروریات ہر شخص کی نظام خلافت کے ذمے ہے. محمد ریاض صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ویسٹرن پیپل آر کمنگ ٹورڈس اسلام. واٹ از دی فیکٹر ورکنگ ان ویسٹ ٹو embrace اسلام اینڈ واٹ از دی فیوچر آف اسلام؟ پلیز نوٹ دیٹ آئی ہیو ریڈ یور بک دجال کی حکومت. دجال کی حکومت نامی میری کوئی کتاب نہیں ہے. یہ آپ نے اسرار عالم صاحب کی کتاب پڑھی ہوگی. وہ میں زیر ہوں، وہ زبر ہیں، میں تو اسرار احمد ہوں، وہ اسرار عالم ہیں. تو ان کی کتابیں ہیں اس موضوع پر، میری کوئی کتاب اس نام سے نہیں ہے. اور ویسٹ جو ہے ایک معنی میں تو اسلام کا دشمن نہیں ہے، ایک معنی میں شدید ترین دشمن ہے. اسلام ایز اے ریلیجن اونلی، مذہب کی حیثیت سے، تمہارا عقیدہ، تمہاری عبادات، تمہارے ریچولز، رائٹس، سوشل کسٹمز، اوکے، یو آر فری، وی آر ریڈی ٹو ایمبریس. لیکن تم بات کرو اگر نظام حیات کی، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم آف اسلام، نتھنگ ڈوئنگ، وی آر دی ورسٹ اینیمیز آف اٹ. اس کو وہ فنڈامنٹلزم کہہ رہے ہیں اور اس کو وہ کچلنے کے اوپر تلے ہوئے. کہ تو کیا ہوگا یہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اسلام ایز اے دین انہیں قبول نہیں ہے، اسلام ایز اے مذہب کہتے ہیں ٹھیک ہے. جیسے سیکولر نظام کے اندر ہر جگہ پر کیا ہے کہ مذاہب اپنی اپنی جگہ پر رہیں، دین جو ہے، جو نظام ہے، اس نظام کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا.
وہ تو ساورنٹی آف دی پیپل کی بنیاد پر پارلیمنٹ آئے گی، پارلیمنٹ جو چاہے گی قانون بنائے گی. آپ کے نزدیک وہ حرام ہو، پارلیمنٹ جو ہے ہومو سیکسولیٹی کو جائز قرار دے گی تو اس کو اختیار ہے. آپ کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے؟ وہ ہومو سیکسول میرجز کو جو ہے رجسٹر کرنے کو تیار ہے تو آپ کون ہیں؟ کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ ہے سیکولرزم، کہ جہاں تک نظام کا تعلق ہے، سیاسی، معاشی، معاشرتی، اس کا کوئی تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے. وہ پارلیمنٹ جو ہے جو چاہے گی طے کرے گی. تو اس اسلام کے وہ شدید مخالف ہیں، اس کو ٹالریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نوٹ کیجئے کہ پچھلی صدی میں 40-45 سال جو کولڈ وار رہی وہ کس چیز کی جنگ تھی؟ ادھر بھی کرسچنز تھے، ادھر بھی کرسچنز تھے. کیا یو ایس ایس آر کرسچنز پہ مشتمل نہیں تھا؟ کچھ تھوڑے سے علاقے چھوڑ دیجئے، روسی ترکستان کا مسلمان علاقہ، باقی تو پورا ایسٹرن یورپ جو تھا یو ایس ایس آر کا حصہ، خود رشیا، وہ کیا تھا؟ کرسچنز. ادھر بھی کرسچن. مذہب کا کوئی سروکار ہی نہیں تھا، سسٹم کا تھا. اور کیپٹلسٹک سسٹم اینڈ یور کمیونسٹک سسٹم، نتھنگ ڈوئنگ. ہم سسٹم جو ہے اس کو گوارا نہیں کریں گے. اس لیے جنگ تھی. وہ کولڈ وار اس لیے رہی جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ ایٹمی ہتھیار دونوں طرف ہو گئے، ورنہ تو یک طرفہ ہوتے تو کبھی کا معاملہ چک چکا ہوتا. اگر جاپان پہ گر سکتے تھے تو روس پر کیوں نہ گرتے، اور اگر روس کے پاس پہلے آ گئے تھے تو وہ امریکہ پہ کیوں نہ گرتے. عشرت حسین صابری صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں آیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اس طرف ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت 72 فرقوں میں بٹے گی. تو اس پر روشنی ڈالیں. ایک حکم ہے اور ایک خبر ہے، پیشن گوئی ہے. جیسے تفرقہ پیدا ہوا یہود کے اندر، نصارہ کے اندر، ایسے تفرقہ ہمارے ہاں بھی ہوا ہے. سود کو حرام کیا گیا، ہم نے اس کو حلال بھی کیا اپنے لیے. یہ تو عمل کا معاملہ علیحدہ ہے. تو اس اعتبار سے حضور کی حدیث صحیح ہے. اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 72 کے 72 فرقے آج موجود ہیں. نہیں، اسلامی تاریخ کے دوران، مسلمانوں کی تاریخ کے دوران بہت سے فرقے ایسے ہوئے، پیدا ہوئے، ختم بھی ہو گئے، اب ان کا کوئی وجود نہیں. لیکن یہ کہ اس طرح کی تقسیمیں ہوتی رہی ہیں. البتہ یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان میں سے نجات کس کو ملے گی، تو آپ نے فرمایا وہ لوگ کہ جو ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کے اوپر چلیں گے، وہ بس وہ جماعت ہوگی کہ جو نجات پانے والی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل کرے. ایم آئی انصاری صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ کارل مارکس کا نظریہ اشتراکیات، کمیونزم اور اسلام پر مختصر سی روشنی ڈالیں کہ کمیونزم کیا ہے اور اسلام کیا ہے. میرا خیال ہے میں نے بات واضح کر دی ہے کہ پرسنل پراپرٹی کی نفی جو ہے اس کو قانونی شکل دی گئی ہے کمیونزم میں، اور اس کو قومی ملکیت قرار دیا گیا. بلکہ پہلے تو انتہا یہ تھی کہ آرٹیکلز آف یوز بھی پرسنل پراپرٹی نہیں ہو سکتے. پھر ایک عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ آرٹیکلز آف یوز جو ہے، آپ کے پاس ایک سائیکل ہے، وہ سائیکل آپ کی ہو سکتی ہے. ایک گھر ہے، ایک گھر آپ کا ہو سکتا ہے، ملکیت ہو سکتی ہے. اس گھر میں اگر کوئی کچن گارڈن ہے، اس میں آپ نے کوئی سبزی بولی ہے تو آپ اپنے دروازے پر بیٹھ کے وہ سبزی بیچ سکتے ہیں. اس حد تک اجازت ہے. لیکن باقی کھیت، کارخانے، یہ سب کے سب جو ہے قومی ملکیت ہے. اس میں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، انسینٹیو ٹو ورک کم ہوتا چلا گیا. شروع میں تو ایک ریولوشنری زیل تھی، ایک نیا انقلاب ہم نے برپا کیا، نیا نظام لائے ہیں. وہ ریولوشنری زیل کچھ عرصے تک چلی ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ مدھم پڑتی جاتی ہے. اور پھر سوال پیدا ہو گیا، وائی ٹو ورک مور، وائی ٹو ورک ہارڈر، جبکہ فکسڈ ویج ملنی ہے. اللہ خیر صلی. اس لیے پھر ان کی اکانومی فیل ہو گئی، اور اکانومی کے راستے سے در حقیقت ڈس انٹیگریشن اس کی ہوئی ہے. عبداللہ صاحب ہیں طالب علم، وہ کہتے ہیں کہ یو سیڈ ان یور ٹاک دیٹ اختلافات ان دی امہ از مرسی. نصیر الدین البانی says that it is not ضعیف but موضوع. Do you agree that the Shia Sunni bloodshed as well as Deobandi Barelvi conflicts that have caused even death are also mercy for the ummah? دیکھیے یہ فرق میں نے اس وقت بھی واضح کر دیا تھا. ناصر الدین البانی صاحب نے اگر یہ فرمایا ہے کہ یہ موضوعات میں سے ہے تو مجھے غور کرنا پڑے گا کہ میں آئندہ کبھی اس کو کوٹ نہ کروں. لیکن اگر صرف ضعیف ہے تو پھر اس کو کوٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا.
البتہ میں نے جو کہا تھا افتراق اور اختلاف، اختلاف وہ ہے جہاں رائے مختلف ہو لیکن ایک دوسرے کو برداشت کرے اور سمجھے کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کا بھی امکان ہے، اس کا بھی امکان ہے. جیسے مولانا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے کہا کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قولنا ثواب محتمل الخطا، ہمارا موقف درست ہے لیکن امکان ہے کہ غلط ہو، اور قولہم خطا محتمل الثواب، ان کا جو قول ہے امام شافعی کا یا شوافع کا وہ خطا ہے، غلطی ہے، لیکن ممکن ہے وہی صحیح ہو. تو یہ ہے اصل پوزیشن. تو اس حد تک تو اختلاف کا معاملہ ہے. اب آگے یہ کہ نہیں وہ کافر ہو گئے، وہ علیحدہ ہو گئے، ہم علیحدہ ہیں، من دیگرم تو دیگری، یہ چیز وہ ہے جس کو افتراق کہتے ہیں. فہیم اختر وہ کہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام انفرادی طور پر کریں یا پھر کسی جماعت میں شامل ہو کر کریں؟ اگر جماعت میں ہونا ضروری ہے تو مہربانی کر کے اس کے فائدے بتائیں. فائدے تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایک نظام کی تبدیلی جو ہے وہ بغیر کسی مضبوط جماعت کے ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو فائدے کیا، یہ تو یوں سمجھیے کہ انیویٹیبل ہے، یہ تو در حقیقت پری ریکویزٹ ہے، اس کے لیے لازمی ضرورت ہے. باقی دعوت و تبلیغ کا میں نے عرض کیا تھا کہ وہ انفرادی طور پر بھی کی جا سکتی ہے، اجتماعی طور پر بھی کی جا سکتی ہے. اس کے لیے جماعت کی بجائے ادارے بن جائے، انجمنیں بن جائے، دارالاشاعت بن جائے، وہ مختلف ادارے جو ہیں وہ اس کے لیے کام کر سکتے ہیں. البتہ جو تھرڈ اور ٹاپ موسٹ لیول ہے جہاد کا، اس پر وہ جماعت بہت لازم ہے جو سم و طاعت کی بنیاد پر قائم. ایک سوال ہے محمد علی قاضی، کہتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے پہلے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس میں امت مسلمہ اور غیر مسلم سبھی شامل ہیں. پھر کیا آپ کا کہنا کہ مسلم امت نہیں رہی بلکہ نیشنز میں بٹ گئے ہیں، تو کیا ان باتوں میں ٹکراؤ نہیں؟ برائے کرم روشنی ڈالیں. میرا خیال ہے کہ کوئی منطقی الجھاؤ ہے آپ کے ذہن میں، ان میں تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. حضور پوری نوع انسانی کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، بشرطے کہ وہ نوع انسانی حضور کی رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہے. قرآن پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا، بشرطے کہ لوگ اس کی ہدایت سے استفادہ کرنا چاہیں. اب حضور کے زمانے میں ابو جہل نے نہیں مانا تو اس کے لیے حضور پھر رحمت ثابت نہیں ہوئے، بلکہ اس کی تو جو درگت ہوگی قیامت کے دن، تو یہ حضور کا انکار کرنے پر جو سزا ملے گی اس کا آپ اندازہ کیجئے. اس اعتبار سے نبی رسول جب آتا ہے، اور جب رسول آئے اس سے پہلے سب کے سب رسول رحمت تھے، اگرچہ حضور پر آ کر وہ رحمت جو ہے گلوبل ہو گئی، اس لیے کہ پہلے تمام رسول اپنی اپنی قوموں کی طرف آتے تھے، اور اب حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. یہ گلوبلائزیشن آف رسالہ، رسالت کی گلوبلائزیشن ہوئی ہے حضور پر، اور یہ تکمیل رسالت کا ایک مظہر ہے. اس لیے رحمت للعالمین فرمایا گیا. لیکن پہلے رسول بھی اپنی جگہ رحمت تھے، جنہوں نے ان کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر لی، وہ اللہ کی رحمتوں سے متمتع ہوئے. انکار کر دیا تو پوری پوری قوم ہلاک کر دی گئی. اگر رسول نہ آئے ہوتے تو قوم ہلاک نہ ہوتی. اس لیے کہ یہ قرآن مجید میں ہے وَمَا كُنَّا نُعَذِّبُ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب استیصال نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ کسی رسول کو نہ بھیجتے. تو رسول کی آمد جو ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم نہیں تھے عذاب دینے والے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں. اتمام حجت کر دیا، دعوت واضح کر دی، حق کا حق ہونا مبرہن ہو گیا، باطل کا باطل ہونا واضح ہو گیا. اب بھی اڑے ہوئے ہیں تو اب یہ کوڑے کرکٹ کے مانندے نے جمع کرو اور آگ لگا دو، پھر وہ قوم ہلاک کر. میرا دل برماہی نہیں آیا، میرا دل برماہی ایویں بولنا جھوٹے آکاں، تو جھوٹا تیرے اوے بول بھی جھوٹے، تینوں تاڑی مار اڑا، تو جھوٹا تیرے بول بھی جھوٹے.